اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121۔ تو اس سے جو پہلے آیات گزری ہیں، پیچھے جو آیات گزری ہیں، ان میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ جن پر مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی۔ تو اسی طرح یہاں پر پھر ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے اس میں کمی کی، یعنی صبر اور تقوی میں کمی کی، تو ظاہری طور پر کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی۔ صبر اور تقوی میں کمی کی تو ظاہری طور پر کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بیان کر رہی ہے غزوہ احد کو۔ یہاں سے کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ غزوہ احد کا۔ غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد، 1 سال کے بعد، اب غزوہ بدر میں چونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو اب ان کے جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کا کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی شام سے جو ہمارا قافلہ آ رہا ہے نا، جس میں تقریباً پورے مکہ کا سرمایہ لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے جتنا بھی نفع ہمیں حاصل ہوگا ہم اس سے کیا کریں گے؟ ہتھیار لیں گے، جنگ کا سامان لیں گے، اور ہم اپنے ان مرے ہوئے لوگوں کا بدلہ لیں گے۔ تو جب وہ قافلہ شام سے واپس آیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بات خیر اس سے متعلق نہیں ہے، کہ وہ اس قافلے میں جو لوگوں کا مال لگا ہوا تھا وہ سارا کس میں لگا ہوا تھا؟ تجارت میں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے ہماری کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سود کی ممانعت ہے، وہ عام استعمال کے لیے اگر کوئی سود کسی سے کوئی قرض لیتا ہے اس پر تو سود لینا منع ہے، لیکن اگر کوئی تجارتی قرض کسی سے لیتا ہے اس پر سود لینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری دلیل ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس میں جو ان کا مال لگا ہوا تھا سارا، وہ کیا تھا؟ سودی مال تھا، اور یہ استعمال کے لیے تو نہیں تھا، یہ کس کے لیے تھا؟ تجارت کے لیے۔ تو تجارتی سود یا کمپنی کا جو سود ہے آج کل، بینک کا سود، تو وہ اس زمانے میں بھی رائج تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیات میں آپ پڑھو گے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سود جو لوگوں میں ذمہ تھا وہ کیا کیا؟ معاف کیا۔ تو وہ سارا سود کیا تھا؟ اس میں زیادہ تر سود جو تھا وہ تجارت کے لیے لوگوں نے ان سے لیے ہوئے تھے۔ تو جس وقت یہ قافلہ واپس آیا تو یہ ایک بڑا لشکر لے کر احد کی جانب نکلے، مکہ سے احد کی طرف آ گئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ مسلمانوں کی رائے یہ ہوئی، صحابہ کرام کی رائے، کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور عبداللہ بن ابی منافق، اس کی رائے بھی ظاہراً یہی تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر کیا کریں گے؟ قتال کریں گے۔ لیکن جب صحابہ کرام اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے، یہ جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا لباس پہن کر باہر تشریف لائے، اور وہ حجرہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا نا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، قرآن مجید ان کو کس میں شمار کر رہے ہیں؟ اہل میں۔ اور نبی کا اہل وہی لوگ ہوتے ہیں جو نبی پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یعنی یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو آپ کی تعلیمات پر کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں، کیونکہ اس کا عمل کیا نہیں ہے؟ نیک نہیں۔
اس نے آپ کی دعوت کو کیا نہیں کیا، قبول. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ جب آپ صبح کے وقت تشریف لائے اپنے اہل کے گھر سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور ان کا ایمان کامل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرنا یہ صحیح نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابہ نے کہا کہ آپ دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر باہر جانا ہے جیسے کہ ہماری رائے ہے اس کے لیے بھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ کیا کر لے، جنگ کا ارادہ کر لے، تو وہ واپس کیا ہو جائے، اس سے پلٹے. یعنی اس کو ایک قسم کی کم ہمتی اور بزدلی سے تعبیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے جنگ بندی اور صف بندی کی ترتیب بنائی ساری، اور کفار کی تعداد اس میں 313 تھی اور مسلمانوں کی تعداد ابتداً 1000 تھی. بعد میں عبداللہ بن ابی وہ الگ ہوا، اور اس نے یہ بات بنیاد بنائی کہ چونکہ میرے مشورے پر کیا نہیں کیا گیا، عمل نہیں کیا گیا، تو لہٰذا ہم اس جنگ میں کیا نہیں کریں گے، شرکت نہیں کریں گے. تو وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے علیحدہ ہو گئے. تو پھر 700 رہ گئے اور ان کی تعداد 3000 تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑی کے پچھلے حصے میں تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا، تقریباً 50 کے قریب لوگ، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیم کے ساتھ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن جبیر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نگران مقرر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی. تو جس وقت مسلمانوں کو ابتداً فتح حاصل ہو گئی تو یہ لوگ بھی اب اس فتح کی خوشی میں وہاں سے آگے چل دیے، یعنی وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی. تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تاکید تھی، یعنی انہوں نے اشتہار کیا کہ وہ تاکید مشروط تھی جس وقت تک جنگ جاری ہو. تو اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں فتح حاصل ہو گئی. تو اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر ان پر ہم اس طرف سے حملہ آور ہوئے، اور دوبارہ سے جنگ کیا ہو گئی، شدت اختیار کر گئی. یہاں تک کہ اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ تو صحابہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے. لیکن جب دوبارہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الحمدللہ حیات ہیں اور صحیح سالم ہیں، تو پھر ان میں ایک نیا جوش آیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی صحابہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظت میں لے لیا، اور جو بھی حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا وہ اس کو خود روکتے رہے. اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی کیا ہوئے، شہید ہوئے. تو اب اسی وجہ کیا بنی، انہی دو چیزوں میں کمی ہوئی، صبر اور تقوی میں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ناصحانہ انداز میں، ایک شفقت والے انداز میں مسلمانوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور اسی میں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا بخش دیا. کہ لیکن آئندہ کے لیے سمجھایا کہ ان دو صفات پر کیا رکھنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، تقوی اور صبر. تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے گزشتہ آیات میں اس سے منع کیا گیا تھا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تو یہاں پر چونکہ ظاہری طور پر وہ بھی مسلمانوں کا حصہ تھے، منافقین، ان کو بھی مشورے میں کیا کیا گیا، شامل کیا گیا تھا. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا، جب ان کی رائے کے موافق نہیں ہوا تو وہ علیحدہ ہو گئے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ جو ہم امتحان لیتے ہیں، آزمائشیں لیتے ہیں، اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، ظاہر کر دیں کہ کون ایمان والے لوگ ہیں اور کون منافق لوگ ہیں.
تو جس وقت عبداللہ بن ابی کی جماعت علیحدہ ہوئی تو اس وقت مسلمانوں میں سے بھی کچھ گروہ جو تھے نا ان کی ہمت ذرا کم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا تو وہ دوبارہ واپس کیا ہو گئے، یعنی جانے کا ارادہ کر چکے تھے لیکن وہ ارادہ انہوں نے ملتوی کر دیا، وہ بھی آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کرو اس وقت وہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یعنی مومنین کا ٹھکانہ بناتے ہوئے، مقاعد للقتال مورچے، للقتال جنگ کے لیے، قتال کے لیے، یعنی ان کے ٹھکانے بناتے ہوئے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے، یعنی جو انہوں نے مکر کیا نا، منافقین علیحدہ ہو گئے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، کہ جب ارادہ کر لیا دو جماعتوں نے تم میں سے، اور یہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ مسلمانوں کی ہمت طائفتانی، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ اوس خزرج کی آگے شاخیں ہیں۔ بنو سلمہ، اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا اس کی جو کتابت ہوتی ہے، سلمہ سین لام میم ہا، وہ گولتا لکھی جاتی ہے نا، پڑھا اس کو ہا جاتا ہے، تو یہ اس میں لام کا فتح ہوتا ہے بنو سلمہ، اور جو الف مکسورہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے سلمہ، اس میں لام کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، تو یہ ان میں فرق ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کر لیا تم میں سے جو دو جماعتوں نے، ان تفشلا، کہ وہ کیا کر دیں؟ کمزوری کا اظہار کر دیں، سستی ظاہر کر دیں، ہمت ہار دیں، وہ سارے اس کی معنی۔ واللہ ولیہما، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، کارساز ہیں۔ تو یہ ان کے بزرگ بعد میں فرمایا بھی کرتے تھے کہ اگرچہ اس میں ظاہراً ہم پر کیا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا نا اس ہمت طائفتان میں، لیکن اس میں ہمارے لیے بڑی بشارت بھی ہوئی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیا ہیں؟ دوست۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ تو اب ان کے پیچھے ہٹنے کی سبب کیا تھا؟ کوئی ایمان میں کمزوری نہیں تھی، یا ایمان میں کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ اس کا سبب کیا بنا تھا کہ انہوں نے ظاہری اسباب دیکھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں تعداد میں بھی زیادہ، تو یہ چیز ان کی کم ہمتی کا سبب بنی تھی، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ہی ان کے مددگار ہے، تو یہ لوگ پھر واپس جنگ میں آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل اصول یہ ہے کہ اہل ایمان کو توکل اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔ اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسباب کو بالکل قطع کر کے انسان اللہ سے امیدیں لگائے، کہ اسباب کو اختیار ہی نہ کرے اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے۔ مثلا وہ کسی کام میں محنت ہی نہ کرے اور اللہ پر یہ امید رکھے کہ کیا ہوگا، مجھے اس کام سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، تو توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اکٹھا کرے، ان کو اختیار کرے، ان کو اپنے استعمال میں لائے، پھر نتیجہ کس پر چھوڑ دے؟ اللہ پر چھوڑ۔ تو توکل اس چیز کا نام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی۔ تو توکل اس چیز کا نام، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ پہلے اونٹ کو کیا کرو، نکیل ڈالو، رسی باندھو، پھر اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو کہ یہ کیا نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگا۔ تو توکل اس چیز کا نام، توکل اسباب کو منقطع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل نام ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی تو ہیں جنہوں نے تمہاری مدد فرمائی تھی، کب؟ بدر کے موقع پر۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بدر کے موقع پر کیا تھے؟ کمزور تھے۔
دشمن 1000 تھا اور تمہاری تعداد 300 کچھ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی زیادہ تھے، ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، تمہاری مدد فرمائی تھی. تو لہٰذا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. استقول للمؤمنین، اب اسی غزوہ بدر کو بتا رہے ہیں کہ جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے تھے، آپ نے کہا ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ چیز کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے تمہاری، کون؟ ربکم، تمہارا پروردگار، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ساتھ. منزلین آسمان سے اتارے گئے، منزلین آسمان سے اتارے گئے. تو یہ بھی ایک اہم فضیلت ہے کہ وہ فرشتے کیسے ہوں گے، خاص اسی کام کے لیے اتارے جائیں گے. وگرنہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو زمین پر فرشتے موجود تھے انہی کو ان کی مدد کے لیے کیا کر دیا جاتا، بھیج دیا جاتا. تو منزلین، اور آگے یہ جو لفظ آ رہا ہے مصومین، اس میں اشارہ ہے کہ وہ فرشتے خاص اسی کام کے لیے کیا ہوں گے، بھیجے گئے ہوں. تو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے. پہلا وعدہ جو سورۃ انفال میں آتا ہے کہ 1000 فرشتے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے. پھر دوسرا وعدہ یہاں پر آیا 3000 فرشتوں کی جماعت کا، اور تیسرا وعدہ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم کیا کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اب یہاں یَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ کہ وہ آ جائیں تم پر، من فورہم یک بارگی، یعنی اچانک تم پر کیا کر دیں، حملہ آور ہو جائیں. تو یہاں سے ایک اور جماعت کی طرف اشارہ ہے. ایک تو مشرکین تھے نا جو مکہ سے آئے ہوئے تھے قتال کے لیے. اب یہاں قرظ بن جابر، یہ خبر مشہور ہوگی کہ قرظ بن جابر بھی ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر کیا ہونے والا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے. تو یہ بھی کوئی سردار تھا وہاں پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور آ جائے تم پر ایک بارگی، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو اس صورت میں تمہاری مدد فرمائیں گے تمہارے پروردگار، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں سے، مصومین نشان زدہ، یعنی نشان لگے ہوئے، مطلب یہ کہ وہ اسی کام کے لیے کیا ہوں گے، وضع ہوں گے، مقرر کیے ہوئے، وضع کیے ہوئے. تو اب یہاں پر 3 وعدے ہو گئے. پہلا وعدہ 1000 فرشتوں کا، کیونکہ کفار کی تعداد 1000 تھی. اور دوسرا وعدہ اس صورت میں کیا گیا کہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی، 313 تھے نا یہ، اور وہ 1000، تو 3 گنا ہو گئے. تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بھی کتنے ہوں گے، 3000. اور یہ تیسرا وعدہ کہ جب ان کو پتہ لگا کہ ایک اور جماعت بھی ان کے ساتھ حملہ آور ہونے والی ہے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا. تو اس تیسرے وعدے کے بارے میں اختلاف ہے کہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی 5000 فرشتے غزوہ بدر کے موقع پر نہیں ہے، کیونکہ یہ مشروط تھا کس کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ جس نے آنا تھا. تو جب وہ لشکر بھی نہیں آیا تو یہ فرشتے بھی نہیں ہیں. اور بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ محض تاکید کے طور پر تھا، یعنی ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھیجنے نہیں تھے، ویسے ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کہا گیا. تو 2 قول ہیں اس کے، ٹھیک ہے. ایک قول تو یہ کہ یہ مشروط تھا کس کے ساتھ، اس دوسری جماعت کے آنے کے ساتھ. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو خوشخبری تمہارے لیے. نفی ہے نا، تو نفی کے بعد اس بات استثناء اس بات کا فائدہ دے گا. وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، مگر بشرا لکم، خوشخبری تمہارے واسطے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے اطمینان ہو جائے تمہارے دلوں میں، ٹھیک ہے. اور سورہ انفال میں کیا تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور وہاں پر کیا آتا ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد
نہیں آتی مگر اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی جانب سے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو لہٰذا اسباب کی کمی کی وجہ سے تم لوگ کیا نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ فرشتوں کا بھیجنا اس لیے بھی تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، ہلاک کر دیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کی ایک جماعت کو، ایک طرف کو، ایک حصے کو، لِيَقْطَعَ قطع کر دیں، قطع بمعنی یہاں ہلاک، او یکبتہم، اور ان کو کیا کر دیں، یکبتہم ذلیل و خوار کر دیں، رسوا کر دیں، فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹیں نامراد ہو کر، ناکام ہو کر۔ تو یہاں پر او کس کے لیے، تردید کے لیے نہیں ہے۔ او تردید کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے، یا یہ ہو یا یہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر او تقسیم کے لیے، کہ ان کے دو حصے بنا دیے جائیں گے، کچھ لوگ تو ان میں سے کیا ہوں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، اور کچھ واپس زندہ رہیں گے اور وہ واپس لوٹیں گے ناکام ہو کر، نامراد ہو۔ تو یہاں پر او تقسیم کے لیے ہے، تردید کے لیے نہیں ہے۔ او کس کے لیے نہیں ہے، تردید کے لیے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو جس وقت اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، تو اس وقت غزوہ احد میں، غزوہ بدر نہیں، غزوہ احد میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب درمیان میں غزوہ بدر کا تذکرہ تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہاں سے دوبارہ کلام لے آئے ہیں پہلے والے کلام پر۔ پہلے کلام کس کے بارے میں ہو رہا تھا، غزوہ احد کے بارے میں، تو اب دوبارہ کلام کس پر آ گیا، غزوہ احد۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشرکین کے لیے کیا کی، بد دعائیں کی، یا ایک روایت اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ قبیلہ رعل، را عین لام، اور ذکوان، یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ کیا، کچھ لوگ ہم ایمان لائے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اور لوگ بھی ایمان لانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کسی کو معلم بنا دیں، کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ہمیں دیں جو وہاں پر کیا کریں، تعلیم دیں۔ تو انہوں نے بیر معونہ پر پہنچ کر، وہ 70 لوگ تھے، تو انہوں نے ان حفاظ صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کرنی شروع کر دی، بد دعائیں کرنی شروع کر دی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ کو ہم نے کیا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ایک بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں بات موجود، ان میں سے بہت سے لوگ آگے چل کر کیا لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے لیے کیا نکل گئی، ظاہر سی بات ہے پیغمبر کی بد دعا کے قبول ہونے میں تو کیا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، کہ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان لوگوں کو کیا کر لے، ان میں سے کسی کو توبہ کی توفیق دے دیں، وہ توبہ کر کر کیا لے آئے، ایمان لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو کیا کریں، عذاب دیں، کیونکہ انہوں نے بہرحال کیا کیا ہے، ظلم کیے ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ تو اس کا تعلق تکوینیات سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا فرمائی اس کا تعلق امور شرعیہ سے ہے، کہ یہ حقیقت میں اسی کے مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، امور تکوینیہ سے، یعنی وہ امور جن کا تعلق قضاء و قدر کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بات موجود تھی کہ ان میں سے آگے چل کر کچھ لوگ کیا کر لیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جو ان کو ٹوکتے تھے وہ کس وجہ سے، کہ وہ تشریعی نبی تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ شریعت کے لحاظ سے کام کیا ہو رہا ہے، غلط ہو۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جو ان کو
کہتے تھے کہ اب میں آپ یہاں سے جائیں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ ان کے پاس امور تکوینیہ کا علم تھا، یعنی ان کے سارے کام کسی نہ کسی حکمت پر مبنی تھے، جیسے وہ آگے چل کر پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کے لیے کسی معاملے میں اختیار، او یتوب علیہم، اب اللہ پر ہے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان او یتوب علیہم، ان کی طرف توجہ فرمائیں، او یعذبہم، یا ان کو کیا کریں، عذاب دے دیں. فإنہم ظالمون، بے شک یہ لوگ کیا ہیں، ظالم لوگ ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ نا کہ یہ لوگ خود بھی ظالم ہیں، اس وجہ سے ان پر عذاب ہے. دوسری بات یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کس کے قبضہ اور اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اختیار میں ہیں. تو جس کے جو چیزوں کا مالک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں جس طرح چاہے کیا کرے، تصرف کر سکے. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عذاب دیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ آپ ان کے حق میں کیا نہ کریں، بد دعا نہ فرمائیں، کیونکہ اگر پیغمبر کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو پھر کیا ہوگا، اس شخص کی تو یعنی اس کی زندگی تو ختم ہوگی. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظاہراً یہ کیا لگ رہا ہے، کتاب محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کی طرف اشارہ ہے. اس میں ایک اشارہ کس کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام کی طرف، بلند مقام کی طرف اشارہ ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عذاب دیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان.